جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں؟ سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی وہ دولہا ہے, اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں. تو یہ دعوت تھوڑی ہے, تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے؟ قورمہ بریانی بیچ رہا ہے. وہ 500 روپے فی پلیٹ 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڑی والا, یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی. تو وہ ریڑی لگا کے روزانہ گزرتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں؟ دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمے کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے, کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے, کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے, 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا, اس کو پھر تانا دیں گے پھر تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہا ہے 500 روپے دے رہا ہے. ڈیفینس میں رہتے کیوں جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہیں, اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے, اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے, بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے, ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ وہ بھی گیا. وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں وہاں سے, آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل پہ ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, تو دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں؟ کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اکابر تھے بزرگان دین تھے وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. کہتے اللہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا.
اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب وہ کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے ہیں, 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے, 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا, جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی, 2 نوالے لیے, لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چس پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع, ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے, اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ, آپ کو اللہ نے زیادہ دیا تو اچھا کھاؤ, اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں, جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو دن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لیں. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار, کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل, وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام, وہ جنات کے کام آتے ہیں پھر, پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں. تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خوب پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ بھی ضائع نہ کرو. اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی. تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی, سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت, جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے, جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں. جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل, اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی, جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے, اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے, وہ وفادار ہے, اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ ہی لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا, ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں, بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جس دن آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادیوں میں لفافے دینا. قاسم علی گڑھ سے پوچھتے ہیں, شادی میں جو ہم لفافے دیتے ہیں وہ دینا حلال ہے یا حرام؟ اگر ہم اس لفافے کو ہدیے کی نیت سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے قاسم بھائی, اصولی طور پر تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کسی کو گفٹ دے بھی سکتا ہے اور اس سے گفٹ لے بھی سکتا ہے. نہ اللہ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی ہے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. تو اس لیے بذات خود کسی کو کسی بھی موقع پہ گفٹ دیا جا سکتا ہے. لیکن بعض چیزیں شروع ہوتی ہیں تو ٹھیک ہوتی ہیں, بعد میں وہ ایک ایسی رسم بن جاتی ہے جس میں بہت سارے فسادات ہوتے ہیں. اب جو شادیوں میں لفافوں کا تبادلہ ہو رہا ہے نا,
اس میں ہدیے کا کانسیپٹ ذرا کم ہے اور ایک پینلٹی ایک قسم کی زیادہ ہے اس میں. یعنی سب کو پتہ ہے ہم نے دینا ہے اور نہیں دیں گے تو سامنے والا برا محسوس کرے گا, تو یہ ہدیہ نہیں بلکہ یہ جرمانہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اس رسم کو ختم کرنا ضروری ہے, اور یہ بہت پرانی رسم ہے, فقہا نے اس کے خلاف بہت پہلے سے لکھا ہے, اور اس کو تو فقہا نے قرض شمار کیا ہے, کیونکہ دینے والا جو پیسے دیتا ہے نا اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں شادی ہوگی تو پھر ہمیں بھی پیسے ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ بعض جگہوں پر باقاعدہ رجسٹر لے کے لکھا جا رہا ہے وسیم بھائی نے 500 دیے, ستار بھائی نے 5000 دیے, کلیم بھائی نے اتنے دیے, باقاعدہ پراپر طریقے سے رجسٹروں میں لکھا جا رہا ہے یہ, اور یہ ریٹرن ہوتا ہے, واپس دیا جاتا ہے. تو اس کو علماء نے لکھا ہے یہ قرض کے حکم میں ہے, یعنی آپ دے رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے واپس لینا ہے, اور سامنے والا بھی اسی نیت سے لے رہا ہے کہ ہم نے بھی دیا تھا تو ہمارا حق ہے کہ ہم بھی لیں. تو یہ نام تو ہدیہ کا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہدیہ ودیہ نہیں ہے. تو اس میں بہت سارے پیچیدہ احکام ہیں, اس لیے اس رسم کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیت اچھی ہے, آپ دل کی خوشی سے دے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ دل کی خوشی سے دے رہے ہیں, لیکن آپ کے دینے سے ایک غلط رسم کی تائید ہو رہی ہے. ایک آدمی صحیح نیت سے دے رہا ہے, باقیوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے, تو جو صحیح نیت سے بھی دے رہا ہے تو اس کے اس عمل سے بہرحال ایک بری رسم کی تائید ہو رہی ہے. تو اس لیے اس رسم کو بالکل مکمل ختم کر دینا لازم ہے, واجب ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس موقع پر لفافوں میں پیسے ڈال کے دیں گے تو یہ گناہ میں ایک قسم کی معاونت ہو رہی ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, قرآن کہہ رہے ہے گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو. تو لفافے نہ دیں, ویسے کوئی گفٹ دینا چاہے تو میں نے بتایا نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ اللہ کی طرف سے, یا اس موقع پہ نہ دیں بعد میں دے دیں. آپ کے کسی